بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد وکذالک قولہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع سیق الکلام لبیان العدد وقد علم الاطلاق والاجازة بنفس السماع فصار ذلك ظاہرا فی حق الاطلاق نصا فی بیان العدد۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع ظاہر اور نص کی مثال ہے کہ نکاح کرو تم ان عورتوں کے ساتھ جو تم کو بھلی معلوم ہو، دو دو کی شکل میں، تین تین کی شکل میں اور چار چار کی شکل میں۔ کلام کو عدد بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ نکاح کی اباحت اور اجازت بھی معلوم ہو گئی سنتے ہی۔ چنانچہ یہ کلام اباحت نکاح کے حق کے سلسلے میں ظاہر ہوگا اور عدد کو بیان کرنے کے سلسلے میں یہ کلام نص ہوگا۔ یہاں صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر اور نص کی دوسری مثال بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم نکاح کرو، عورتوں میں سے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو تم کو بھلی معلوم ہو، اچھی معلوم ہو، خواہ دو دو کی شکل میں ہو، تین تین کی شکل میں ہو یا چار چار کی شکل میں ہو۔ صاحب اصول الشاشی یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ظاہر بھی ہے اور اس آیت کے اندر نص بھی ہے۔ دیکھو کل آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی کہ ظاہر کس کو کہتے ہیں، نص کس کو کہتے ہیں۔ ظاہر اس ظاہر المراد کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد سننے والے کے سامنے ظاہر ہو، کلام کو سنتے ہی مراد ظاہر ہو جائے بغیر کسی غور اور فکر کیے۔ تو وہ کلام جو بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی غور اور فکر کے سننے والے کے سامنے اس طرح ظاہر ہو کہ سنتے ہی اس کو سمجھ میں آ جائے، تو وہ ہے کلام کا ظاہری حصہ۔ اور کلام کا نص وہ مقصود کلام ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا جائے، یہ وہ معنی ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا جاتا ہے۔ تو جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تو یہ مثنى ثلاث رباع کا جو ذکر ہے نا، اس ذکر سے ہی ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بیان عدد کے لیے اس آیت کو ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ایک ساتھ چار تک کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ آدمی اگر چاہے تو ایک نکاح بھی کر سکتا ہے، اگر چاہے دو نکاح بھی کر سکتا ہے، اگر چاہے تین نکاح بھی کر سکتا ہے، اگر چاہے تو چار نکاح بھی کر سکتا ہے۔ ایک ساتھ چار تک کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، یہ حد ہے، اس سے زائد کی اجازت نہیں۔ یعنی ایک مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک ساتھ عورتوں کو جمع کرنے کی جو اجازت ہے وہ چار تک کی اجازت ہے۔ چار سے زیادہ عورتوں کو وہ ایک ساتھ نکاح کے اندر جمع نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایک سے زائد نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، دو دو کی شکل میں، تین تین کی شکل میں، چار چار کی شکل میں، لیکن چار سے زیادہ عورتوں سے ایک ساتھ نکاح کرنے کی اجازت مرد کو حاصل نہیں۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے، یعنی کوئی آدمی جو اہل لسان ہو وہ اس آیت کو جب سنیں گا نے تو اس کو پتہ چلی جائے گا کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ چار سے زائد عورتوں کو نکاح کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں۔ نکاح اگر ایک سے زائد کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، دو دو کی شکل میں، تین تین کی شکل میں، چار چار کی شکل میں۔ یہ حد ہے، اس سے زائد عورتوں کو نکاح کے اندر جمع کرنا مناسب نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مقصد۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کے اندر بیان عدد جو ہے، یہ جو گنتی بتائی گئی کہ چار تک عورتوں سے ایک ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اس سے زائد عورتوں سے نکاح ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں 5 عورتوں سے ایک ساتھ نکاح کروں یا اپنے نکاح کے اندر 6-7 عورتوں کو ایک ساتھ رکھوں اور جمع کروں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت نص ہے، کیونکہ یہ اس آیت کا مقصد ہے۔ اور مقصد بیان کرنے کے ضمن میں اس آیت نے یہ بات بھی بتا دی کہ
نکاح کرنے کی اجازت ہے. آدمی اگر نکاح کرنا چاہے تو یہ کوئی حرام کام نہیں، آدمی نکاح کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. فنکحوا کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تم نکاح کرو. یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا ادنیٰ درجہ اباحت کا ہے. تو یہاں فنکحوا کا لفظ مذکور ہوا جو امر کا صیغہ ہے اور امر کا ادنیٰ درجہ اباحت کا ہے. اس سے اہل لسان کو سنتے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے بغیر کسی غور اور فکر کیے کہ نکاح کرنے کی اجازت مجھے حاصل ہے، نکاح کرنا کوئی حرام کام نہیں ہے، نکاح کرنے کی اباحت مجھے حاصل ہے، نکاح کرنے کی اجازت مجھے حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو نکاح کرنے کی اجازت کا علم جو اس آیت سے ہوا، اس سلسلے میں یہ آیت ظاہر ہے. اور کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں ایک ساتھ، اس کا جو علم ہے نا وہ اس آیت کا نص ہے. تو یہ ایک آیت ظاہر بھی ہوئی اور یہ ایک آیت نص بھی ہوئی. کوئی شاید اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ آیت بیان عدد کے سلسلے میں نص نہیں بلکہ یہ آیت اباحت نکاح کے سلسلے میں نص ہے، اجازت نکاح کے سلسلے میں نص ہے. یعنی کوئی ہم پر یہ اعتراض کرے کہ تم نے اباحت نکاح اور اجازت نکاح کے علم کو اس آیت کا ظاہر کہا ہے، یہ اس آیت کا ظاہر نہیں بلکہ یہ اس آیت کا نص ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت ذکر کر رہے ہیں یہی بات بتانے کے لیے کہ نکاح کرو، نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے. تو نکاح کی اجازت بتانے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلام لا رہے ہیں. تو نکاح کی اجازت آیت کا مقصد ہوا یا نہیں؟ اور جو آیت کا مقصد ہوتا ہے وہ نص ہوتا ہے، لہٰذا اباحت نکاح اور اجازت نکاح مقصد ہوا اور نص ہوا. تو اس کو تم ظاہری کہہ رہے ہو، یہ کس طرح صحیح؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہت سے قرینے ایسے ہیں جو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہاں اباحت نکاح جو ہے وہ نص نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے، اور نص بیان عدد ہے. دیکھو یہاں پر سب سے پہلے تو مثنا، ثلاثہ، رباع یہ سب گنتیاں ذکر کی گئی. یہ گنتیاں ذکر کرنا خود ایک قرینہ ہم کو دیتا ہے جو یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر یہ آیت لائی گئی ہے عدد کو بیان کرنے کے لیے. ورنہ اگر فقط نکاح کی اجازت ہی مقصود ہوتی تو یہ عدد ہی ذکر نہ کرتے. یہ عدد ذکر کیے، معلوم ہوا بیان عدد کے لیے اس آیت کو لایا گیا ہے، اس آیت کو ذکر کیا گیا. نیز اس کے بعد اگر تم آگے پڑھو نا تو آگے ہے فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، کہ دیکھو تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو 2 کی شکل میں، 3 کی شکل میں، 4 کی شکل میں، لیکن یہ اس وقت ہے جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم ان کے مابین انصاف قائم کر سکو گے. ورنہ اگر تمہیں یہ ہو کہ تم انصاف قائم نہیں کر سکو گے، یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف سب کے مابین قائم نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر ایک ہی سے نکاح کرو یا پھر باندیوں سے کام چلو. ملٹیپل نکاح کرنے کی اجازت تمہیں حاصل نہیں. دیکھو یہاں پر بعد میں جا کر فواحدۃ کا لفظ آ رہا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آدمی ایک عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ایک عورت سے نکاح کی اجازت ہے. وہاں بعد میں جا کر آیت کا مقصد خود یہ ہونے والا ہے کہ تم ایک عورت سے نکاح کر سکتے ہو، کرو. تو اگر یہاں پر بھی آیت کا مقصد نکاح کی اجازت اور وہاں واحدتاً سے بھی نکاح کی اجازت ہی آیت کا مقصد ہو تو یہ تو تکرار ہوا. اور کلام الہی کے اندر تکرار جتنا زیادہ نہ ہو اتنا زیادہ اچھا. تو اس سے فواحدتاً سے آیت کا مقصد جب ایک عورت سے نکاح کی اجازت ہی ہونے والی ہے تو یہاں پر آیت کا مقصد اجازت نکاح کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی. اور وہ اور چیز کیا ہے؟ یہ کہ یہاں پر بیان عدد کے لیے اس آیت کو لایا گیا. یہ بات بتانے کے لیے یہ آیت لائی گئی ہے کہ ایک ساتھ 4 تک کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے. نیز عرب لوگوں کے یہاں پر قاعدہ ہے کہ جب حکم قید کے ساتھ لگتا ہے نا تو بہت سے مقام پر قید ہی مقصود ہوتی ہے. یہاں مثنا، ثلاثہ، رباع یہ سب قید ہے. یہ عدد جب حکم قید کے ساتھ لگے نا تو بہت سے مقام پر قید ہی مقصود ہوتی ہے. یہ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ یہاں پر قید ہی مقصود ہے. اور قید جو ہے وہ سب گنتی ہے. معلوم ہوا یہ آیت بیان عدد اور گنتی
بتانے کے لیے لائی گئی ہے۔ یہ آیت اس سلسلے میں نص ہے کہ ایک ساتھ ایک مرد 4 تک کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اس سے زائد عورتوں سے نکاح کرنے کی اس کو اجازت نہیں، لیکن ایک سے زائد نکاح وہ کر سکتا ہے، 2 کی شکل میں، 3 کی شکل میں، 4 کی شکل میں۔ اور پھر اس کے ذمن میں یہ بات بھی ہمارے سامنے سنتے ہی ظاہر ہو جاتی ہے کہ نکاح کی اجازت بھی ہے، تو اجازت نکاح یہ ظاہر ہوا۔ تو یہ آیت ایک ہی ہے جو ظاہر بھی بن رہی ہے اور نص بھی بن رہی ہے۔ بعض اصحاب ظواہر اور بعض روافض یہ کہتے ہیں کہ 9 عورتوں سے ایک ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، آدمی اپنے نکاح کے اندر ایک ساتھ 9 عورتوں کو جمع کر سکتا ہے، اور وہ اسی آیت سے استدلال کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر مثنی آیا جس کا معنی ہوتا ہے 2، پھر آیا ثلاث جس کا معنی ہوتا ہے 3، 2 3 ہوئے 5، اور پھر بعد میں آیا رباع وہ ہوا 4، تو 5 4 ہوئے 9۔ معلوم ہوا اس آیت سے 9 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ثابت ہوئی، کیونکہ یہاں دیکھو مثنی 2 کے بعد واو آیا، پھر اس کے بعد ثلاثہ آیا، پھر ثلاثہ کے بعد واو آیا، یہ واو جمع کے لیے آتے ہیں، لہٰذا 2 3 کے ساتھ جمع ہوگا، 3 4 کے ساتھ جمع ہوگا، اور اس طرح اس آیت سے یہ بات ثابت ہوگی کہ 9 عورتوں سے نکاح کرنا جائز۔ ہم ان کے مذہب کو سن کر کہیں گے کتنا اچھا مذہب ہے، بالکل نہیں کہیں گے، نہیں، یہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ بعض روافض تو ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 9 عورتوں سے ایک ساتھ نکاح کرنے کی اجازت منحصر نہیں، بلکہ ایک ساتھ 18 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ بعض روافض تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 18 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثنی کا معنی 2 نہیں ہوتا، مثنی کے لفظ کے اندر ایک طرح کی تکرار ہے، اس کا معنی ہوتا ہے 2 2، تو ظاہر سی بات ہے 2 2 4۔ اسی طرح ثلاثہ، اس کا معنی 3 نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے 3 3، تو اس کے معنی کے اندر بھی تکرار ہے، تو یہ ہوا 6، 4 اور 6 10 ہوئے نہ۔ پھر رباع کا مطلب ہوتا ہے 4 4، تو اس کے معنی کے اندر بھی تکرار، تو یہ ہوئے 8۔ درمیان میں واو آیا، واو جمع کے لیے آتا ہے، تو 10 کو تم پھر 8 کے ساتھ ملا لو تو 18 ہوئے یا نہیں۔ تو اس طرح بعض روافض یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک ساتھ 18 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قول ہے جو امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ امت کے تمام تر معتبر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ 4 عورتوں سے ہی ایک ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرد ایک ساتھ 4 عورتوں سے زائد عورتیں اپنے نکاح کے اندر نہیں رکھ سکتا، زیادہ سے زیادہ تعداد عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی 4 ہے، 4 سے زائد عورتوں کو وہ نکاح کے اندر رکھ نہیں سکتا۔ امت کے علماء کا اجماع ہے، لہٰذا اجماع ہی معتبر ہے اس آیت کا یہ مطلب بتانے کے لیے۔ نیز کیا بات بتاؤں، حضرت کیس ابن حارث ایک روایت بیان کرتے ہیں جو روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کا درجہ حسن ہے، یعنی مضبوط روایت ہے۔ اس کے اندر کیس ابن حارث یہ کہتے ہیں کہ میرے نکاح کے اندر 8 عورتیں تھیں، میں 8 عورتوں کا شوہر تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ 8 میں سے 4 کو پسند کر لو، 4 کو الگ کر دو۔ اگر 4 سے زائد عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہوتی تو حضور کیا طلاق دینے کے لیے کہتے، 4 پر اکتفا کرنے کے لیے کہتے؟ نہیں، یہاں پر کیس ابن حارث کو کہا کہ 8 میں سے 4 کو طلاق دے دو، 4 کو پسند کر لو، دلیل ہے کہ 4 سے زائد عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح درجے کی ہے۔ اس روایت کے اندر ہے کہ گیلان ابن سلمہ ثقفی کے نکاح کے اندر 10 عورتیں تھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نے تو حضور نے ان کو کہا کہ 4 کو رکھو، باقی کو جدا کر دو۔ اگر 4 سے زائد عورتوں کو نکاح کے اندر جمع کرنے کی اجازت ہوتی تو حضور کیا ایسا حکم دیتے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر یہ جو واو وغیرہ لگائے نے
یہ واو او کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ اور او جمع کے معنی بتاتا نہیں ہے، بلکہ یا والا معنی بتاتا ہے، اختیار والا معنی بتاتا ہے کہ 2 کی شکل میں تم نکاح کر سکتے ہو، یا 3 کی شکل میں تم نکاح کر سکتے ہو، یا 4 کی شکل میں، اور اس سے زائد کا بیان ہوا نہیں آیت میں، تو پھر ہم اس سے زائد کی اجازت نہیں دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا یہ کہ یہاں پر اگر واو کو اس کے معنی ہی کے اندر رکھنا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر واو جمع کا کام تو کر رہے ہیں، لیکن وجود میں یہ جمع نہیں کر رہا بلکہ حکم میں جمع کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس طرح 2 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے ایک ساتھ، اسی طرح ایک ساتھ 3 عورتوں کو بھی نکاح کے اندر رکھنے کی اجازت ہے، اور اسی طرح 4 عورتوں کو بھی نکاح کے اندر رکھنے کی اجازت ہے ایک ساتھ۔ تو یہ حکم میں جمع کے لیے آیا ہے، وجود میں جمع کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو یہ اس آیت کا جواب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے۔ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ حضور نے ایک وقت کے اندر 4 سے زائد عورتوں سے نکاح کیا ہے اور ان کو نکاح کے اندر رکھا ہے، تو یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ امت کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اس بات کی اجازت تھی کہ وہ ایک ساتھ 4 سے زائد عورتوں کو نکاح کے اندر رکھے، حضور کے علاوہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں۔ اور وجہ بھی اس کی بہت سے لوگوں نے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بوجھ تھا، اور ایسا بوجھ تھا جو بوجھ ہم پر نہیں، لہٰذا اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ نکاح کرنے پڑے۔ نیز حضور کے جتنے بھی نکاح ہوئے نا، اس لیے ہوئے تاکہ اسلام زیادہ سے زیادہ خاندانوں کے اندر پھیلے، اور ظاہر سی بات ہے نکاح کرنے سے اسلام جتنا زیادہ خاندان میں پھیلے گا اتنا کسی اور صورت سے پھیل نہیں سکتا، اس لیے حضور نے نکاح کیے تعلقات بڑھانے کے لیے۔ اور یہ بھی ایک بات لوگوں نے بیان کی ہے کہ حضور کا مقصد جس طرح مردوں کے مابین اشاعت دین تھا، اسی طرح عورتوں کے مابین بھی اشاعت دین تھا۔ اب عورتوں کا تو اٹھنا بیٹھنا حضور کے ساتھ ہوتا نہیں تھا، مردوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اس لیے مرد تو دین سیکھ لیں گے، عورتیں کیا کریں گی؟ اس لیے حضور نے ملٹیپل نکاح کیے، بہت سارے نکاح کیے، تاکہ حضور کی بیویاں حضور سے دین سیکھیں اور پھر بعد میں جا کر یہ دین اور لوگوں کو سکھلائیں۔ اس آیت کے اندر اگر غور کیا جائے تو عدد کثیر کو عدد قلیل کے بعد استعمال کیا گیا ہے، اور عرب لوگ عامتاً جب عدد کثیر کو عدد قلیل کے بعد استعمال کرتے تھے نا، تو وہاں پر عدد کثیر ہی مراد ہوتا تھا، عدد قلیل عدد کثیر میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پر 4 کو آخر میں ذکر کیا عدد قلیل کے بعد، لہٰذا 4 ہی مقصود ہے۔ اس کے اوپر 5 6 7 8 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ایک فائدے کی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں دوسرا مسئلہ شروع کرنے سے پہلے، کہ یہاں اس آیت کے اندر 2 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تو معلوم ہوگی، 3 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تو معلوم ہوگی، 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تو معلوم ہوگی، لیکن ایک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ تو یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو فنکحوا کے اندر امر کا صیغہ ہے، اور یہ امر جو ہے ضرور کوئی نہ کوئی معنی تو بتائے گا ہی، لہٰذا اس کا ادنا مرتبہ یہ ہے کہ یہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کو شامل ہے، لہٰذا یہ امر کے صیغے کے اندر ہی ایک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت مل گئی، پھر اس کے بعد 2 2 3 3 اور 4 4 کی شکل میں نکاح کرنے کی اجازت منقول ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ فنکحوا کے اندر تو بس نکاح کا حکم ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ نکاح ہو کس طرح سکتا ہے؟ عورت ہو تبھی ہو سکتا ہے، اور کم سے کم ایک عورت تو ہونی چاہیے نکاح کرنے کے لیے، لہٰذا ایک عورت والا معنی فنکحوا امر کے صیغے سے ہی نکل جائے گا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً نَصٌّ فِي حُكْمِ مَن لَّمْ يُسَمَّ لَهَا الْمَهْرُ وَظَاهِرٌ فِي اسْتِبْدَادِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ وَإِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ أُتِيقَ عَلَيْهِ نَصٌّ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ لِلْقَرِيبِ وَظَاهِرٌ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ۔ اور پہلے والے مثال کی طرح یہ مثال بھی ہے کہ ظاہر اور نص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے اندر بھی موجود ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں
کہ تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کے ساتھ جماع بھی نہ کیا ہو اور ان کو چھویا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو۔ یہ نص ہے اس عورت کے حکم میں جس کا مہر متعین نہ کیا گیا ہو، اور یہ ظاہر ہے اس سلسلے میں کہ شوہر طلاق دینے کے اندر مستقل بالذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مہر کے ذکر کے بغیر نکاح کرنا صحیح ہو جاتا ہے۔ یہاں صاحب اصول الشاشی ظاہر اور نص کی تیسری مثال بیان کریں، کہتے ہیں کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ والی آیت کے اندر ظاہر کی مثال بھی موجود ہے اور نص کی مثال بھی موجود ہے۔ یہ تیسری مثال ظاہر اور نص کی ہوئی۔ دیکھو اس آیت کے اندر اس عورت کا حکم بیان کرنا مقصود ہے جس کا مہر متعین نہیں تھا اور جماع سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی گئی، تو اس کا حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لیے صرف ایک جوڑا کپڑا ہے، اس کو مہر نہیں ملے گا کسی بھی شکل میں، نہ نصف مہر اس کو ملے گا نہ مہر مثل اس کو ملے گا، اسی طرح اس کو نہ سکنا ملے گا نہ نفقہ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اس کو جو چیز ملے گی وہ فقط ایک جوڑے کپڑے کی ملے گی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ تو یہ چیز بیان کرنے کے لیے اس آیت کو لایا گیا۔ تو مقصد اس آیت کا کیا ہوا؟ یہ بات بتانا کہ وہ عورت جس کا مہر متعین نہ ہوا اور پھر شوہر اس عورت کے ساتھ نکاح کرے اور نکاح کے بعد اس کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دے، تو اس عورت کا حکم یہ ہے کہ اس عورت کو ایک جوڑا کپڑا ملے گا، اس کو مہر نہیں ملے گا، نہ آدھا مہر ملے گا نہ مہر مثل ملے گا، نہ اس کو کچھ خرچہ وغیرہ ملے گا، فقط اس کو ایک جوڑا کپڑا ملے گا۔ ایک جوڑا کپڑا شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کو دے دے۔ یہ بات بتانے کے لیے اس آیت کو لایا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، یعنی اس عورت کا حکم جس کا مہر متعین نہیں تھا اور قبل الجماع اس کو طلاق دے دی گئی، یہ اس آیت میں نص ہے۔ اور پھر اسی کے ضمن میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مرد طلاق دینے کے اندر اور طلاق دینے کے سلسلے میں مستقل بالذات ہے، اس کو عورت کی ضرورت نہیں، نہ عورت کے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہے۔ وہ طلاق دینا چاہے طلاق دے سکتا ہے، اس کو کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں، طلاق دینے کے اندر وہ مستقل ہے۔ یہ خود بخود اس آیت سے ہم کو پتہ چل گیا، ہم نے کلام سنا بغیر کسی غور و فکر کے یہ بات ہمارے سامنے آئی۔ دیکھو اس آیت کے اندر کیا بات بتائی جا رہی ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کے ساتھ جماع بھی نہ کیا اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کے ساتھ جماع بھی نہ کیا ہو اور تم نے ان کے لیے مہر بھی متعین نہ کیا ہو۔ اس آیت کا مقصد یہ بات بتانا ہے کہ دیکھو وہ عورت جس کا مہر متعین نہیں تھا، جماع کرنے سے پہلے ہی شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں، یہ جو کام تم نے کیا وہ کر لیا، تم نے طلاق دے دی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اب تم کو کیا کرنا ہے؟ تو قرآن کے اندر ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن، اور ان کو متا دو، یعنی ایک جوڑا کپڑا دو۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ یہ آیت جب ہم نے سنی تو سنتے ہی اس آیت کا مقصد ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ اس آیت کا مقصد یہ کہ اللہ اس عورت کا حکم بیان کرنا چاہتے جس کا مہر متعین نہ ہوا اور قبل الجماع اس کو طلاق دے دی گئی ہے، تو اس کو مہر ملے گا نہیں، نہ شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کو مہر دے، نہ شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کو نفقہ دے، بس شوہر پر ایک ہی چیز لازم ہے متعوہن،
کہ وہ ان عورتوں کو متا دے، اور متا کیا ہے؟ ایک جوڑا کپڑے۔ یہ اس آیت کا مقصد ہوا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس آیت کے اندر یہ بات اللہ نے کہی کہ جب اے مردو تم عورتوں کو طلاق دو، یہاں طلاق کی نسبت مردوں کی طرف کی، تو یہ تو سنتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ طلاق دینے والا کون ہوگا، اور یہاں طلاق کی نسبت مرد کی طرف ہوئی، اور فقط مرد کی طرف ہوئی، معلوم ہوا کہ طلاق دینے میں مرد مستقل ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے سنتے ہی ہمارے سمجھ میں آ گئی، تو یہ معنی کہ مرد طلاق دینے کے اندر مستقل ہوتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، یہ اس آیت کا ظاہر سنتے ہی سمجھ میں آ گیا۔ یہ اس آیت کا مقصد نہیں ہے، اس آیت کا مقصد تو مخصوص مسئلہ بتانا تھا جو میں آپ کے سامنے واضح کر چکا، لیکن اس مخصوص مسئلے کو بتانے کے اندر اندر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ طلاق دینے والا مرد ہوتا ہے، اور جب طلاق کی نسبت مرد کی طرف ہوئی، نسبت خاص ہے یہ، لہٰذا مرد طلاق دینے کے اندر مستقل بالذات ہوگا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم اور غور کرتے ہیں اس آیت میں تو ایک اشارہ ہم کو ملتا ہے اس بات کی طرف کہ نکاح مہر کے ذکر کے بغیر بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مہر ادا کرے، لیکن اگر اس نے نکاح کیا اور مہر کا کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں ہے تو یہاں اس نص کے اندر ایک اشارہ ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مہر کے ذکر کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہاں پر یہ بات بتائی گئی اس آیت کے اندر کہ وہ عورت جس کا مہر متعین نہ ہوا اس کو اگر شوہر طلاق دے جمع کرنے سے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی، بس اب ایک جوڑا کپڑا وہ مزید عورت کو دے دے، مہر دینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ اس عورت کا مہر متعین نہیں ہوا تھا پھر بھی شوہر طلاق کا مالک ہے، اور طلاق کا مالک شوہر کب ہوتا ہے؟ جب نکاح صحیح ہو جاتا ہے، تبھی۔ نکاح صحیح کے بغیر طلاق کا مالک شوہر ہو کس طرح سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ جب اس نے مہر کا ذکر کیا ہی نہیں تھا اور مہر کوئی متعین کیا ہی نہیں تھا تو نکاح صحیح ہو گیا تھا، تبھی تو وہ طلاق کا مالک ہو رہا ہے، جس طلاق کی ملکیت کو یہاں ثابت کیا جا رہا ہے، ظاہر ہی سے پتہ چل رہا ہے۔ ہاں لیکن یہ چیز اشارے سے ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ظاہر طور پر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھو ظاہر اور اشارہ میں فرق ہوتا ہے۔ ظاہر وہ ظاہر المراد کلام ہے جس کی مراد سامع کے سامنے سنتے ہی ظاہر ہو جائے، اس کو کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اشارے کے اندر ایک طرح کی پوشیدگی ہوتی ہے، اس میں غور و فکر کرتے ہیں پھر معنی ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں آیت کے اندر یہ چیز ظاہر نہیں ہے کہ نکاح مہر کے ذکر کے بغیر صحیح ہو جاتا ہے، اس کے اندر پوشیدگی تھی، لیکن ہم نے غور کیا نا کہ بھئی طلاق تو صحیح ہو جاتی ہے، ایسی عورت کو طلاق دینا تو صحیح ہے جس کا مہر متعین نہ ہوا ہو، اور طلاق اسی وقت صحیح ہوتی ہے جب نکاح صحیح ہو۔ معلوم ہوا جب طلاق صحیح ہے تو یہ لازم ہوگا نکاح کو، لہٰذا نکاح بھی صحیح ہو جائے گا مہر کو ذکر کیے بغیر۔ یہ چیز خود بخود ثابت ہو رہی ہے، تو یہ اشارے سے ثابت ہوئی، ذرا تأمل کرنا پڑا، تو یہ ظاہر اور اشارے میں فرق ہے۔ آگے صاحب اصول الشاشی ظاہر اور نص کی چوتھی مثال اور آخری مثال بیان کرنے ہیں۔ صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من ملک ذا رحم محرم منہ اتک علیہ، من ملک ذا رحم محرم منہ اتک علیہ، کہ جو شخص کسی رشتہ دار کا مالک ہو جائے جس کا نکاح اس سے حرام ہو، تو پھر وہ مملوک مالک پر آزاد ہو جائے گا، مالک کی نیت نہیں ہوگی تب بھی وہ مملوک مالک پر آزاد ہو جائے گا۔ دیکھو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مالک جب ایسے مملوک کو خریدے جو اس کا رشتہ دار ہو، خونی رشتہ ہو مالک اور مملوک کے درمیان، نسبی رشتہ ہو مالک اور مملوک کے درمیان، اور اس مملوک کے ساتھ نکاح اس کا حرام ہو،
تو پھر وہ مملوک مالک پر آزاد ہو جاتا ہے. مالک کی نیت ہو یا نہ ہو مملوک آزاد ہو ہی جائے گا. کیا بات معلوم ہوئی اس سے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مملوک مالک پر آزاد ہو جاتا ہے اس وقت جب اس کے اندر دو شرطیں ہوں. نمبر ایک، خون اور نسب کا رشتہ ہو مالک اور مملوک کے درمیان. آدمی اپنی بیٹی کو خرید لیتا ہے، آدمی اپنی ماں کو خرید لیتا ہے، تو خون اور نسب کا رشتہ ہے تو وہ ماں اور بیٹی فوراً آزاد ہو جائے گی. نمبر دو، جس مملوک کا وہ مالک ہوا ہے اس کے ساتھ نکاح والا تعلق قائم کرنا اس کے لیے حرام ہے. مالک کے لیے حرام ہو کہ جس مملوک کو وہ اس نے خریدا اس کے ساتھ نکاح والا تعلق اس کا حرام ہو. تو اگر مملوک مالک کی ملکیت میں آتا ہے اور مملوک کے اندر دو شرطیں ہوتی ہیں تو مملوک مالک پر آزاد ہو جاتا ہے. پہلی شرط یہ کہ مملوک اور مالک کے مابین نسبی اور خونی رشتہ ہو. نمبر دو، مملوک اور مالک کا باہمی نکاح نہ ہو سکتا. مثلا وہ ماں کا مالک ہو گیا، بہن کا مالک ہو گیا، بیٹی کا مالک ہو گیا، تو وہ بیٹی بہن ماں چونکہ نسبی اور خونی رشتہ ہے اور نکاح ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے اس سے وہ فوراً آزاد ہو جائیں گے. اب اگر کوئی آدمی رضائی بہن کا مالک بنتا ہے تو اب رضائی بہن کے ساتھ اگرچہ نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے، لیکن کیا رضائی بہن اور مالک کے مابین خونی اور نسبی رشتہ ہے؟ ان کے مابین تو دودھ والا رشتہ ہے، رضاعت والا رشتہ ہے، نسبی رشتہ نہیں. اس لیے رضائی بہن کے ساتھ نکاح اگرچہ وہ کر نہیں سکتا، لیکن نسبی رشتے کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت آزاد نہیں ہوگی اور اس کی مملوکہ بن کر رہے گی. جماع پھر ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ رضائی بہن ہے، لیکن وہ مملوکہ تو رہے گی. سمجھے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص چچا کی لڑکی کا مالک بن گیا، چچا کی لڑکی بازار میں بک رہی تھی، تم کو اس پر رحم آیا، تم نے اس کو خرید لیا. جب چچا کی لڑکی کو تم نے خرید لیا تو ہے دونوں کے مابین اگرچہ نسبی تعلق، رشتہ ان کا رحم والا ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن نکاح کرنا چچا کی لڑکی کے ساتھ حرام نہیں ہے. آدمی چچا کی لڑکی پر چڑھائی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ جماع کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا دونوں کے مابین نکاح حرام نہیں ہے نہیں. اس سے چچا کی لڑکی کا بھی اگر وہ مالک بن جائے اور وہ مملوکہ بن جائے تو وہ آزاد نہیں ہوگی. آزاد ہونے کے لیے دونوں شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، خونی رشتہ ہو اور دونوں کے مابین نکاح والا تعلق قائم نہ ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے. دیکھو یہ حدیث جس کی وضاحت ابھی ابھی آپ کے سامنے ہوئی، آدمی سن کر ہی اس کا مقصد متعین کر سکتا ہے کہ یہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو شخص کسی خونی رشتے کا مالک ہوتا ہے، ایسا خونی رشتہ کہ اس کے ساتھ نکاح اس کے لیے حرام ہو، تو پھر ایسا رشتہ دار مالک پر آزاد ہو جاتے ہیں. یہ حدیث حضور نے کیا بات بتانے کے لیے بیان کی؟ حضور نے یہ بات بتانے کے لیے یہ حدیث بیان کی کہ قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے وہ آزادی کا مستحق ہوتا ہے. قریبی رشتہ دار کو جب غلام یا باندی ہونے کی حیثیت سے خریدا جائے تو چونکہ وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اس لیے وہ آزاد ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ بتانے کے لیے اس حدیث کو لایا گیا. تو اس سلسلے میں تو یہ حدیث نص ہے کیونکہ یہ مقصود کلام ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا گیا. یعنی قریبی رشتہ دار کے لیے آزادی کے استحقاق کو بتانے کے لیے اس حدیث کو لایا گیا، یہ نص ہے.
لیکن اس کے ذہن میں جو چیز سنتے ہی ہمارے سامنے ظاہر ہوگی وہ کیا ہے کہ قریبی رشتہ دار خریدا جائے تو خریدنے سے خریدنے والا مالک ہو جاتا ہے. قریبی رشتہ دار کو اگر خریدا جائے تو اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار آزاد فوراً ہو جاتا ہے، لیکن خریدنے والا خریدنے سے اس کا مالک ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر ملکہ کا لفظ استعمال کیا گیا اور ملکہ کی نسبت یہاں پر خریدنے والے کی طرف کی ہے یا مالک ہونے والے کی طرف کی ہے، جو مالک ہونے والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے خونی رشتہ دار کو خریدتا ہے یا اس کا کسی بھی صورت میں مالک ہو جاتا ہے تو مالک ہونے والے کے لیے قریبی رشتہ دار کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر ملکہ کی نسبت مالک ہونے والے کی طرف کی ہے. یہ تو سنتے ہی سمجھ میں آ گیا نا. ہاں لیکن وہ ملکیت ثابت ہو جانے کے فوراً ہی وہ قریبی رشتہ دار آزاد ہو جاتا ہے. اس بات کو بتانے کے لیے یہ حدیث لائی گئی. تو سمجھے نش کس کو کہتے ہیں، ظاہر کس کو کہتے ہیں. نش وہ مقصود کلام ہے جس کے لیے کلام کو لایا جاتا ہے، اور ظاہر وہ ظاہر المراد کلام ہے جو سنتے ہی بغیر کسی غور و فکر کیے سامع کو اس کی مراد سمجھ میں آ جائے، وہ مراد واضح ہو جائے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا قول ہے، یعنی ظاہر اور نش کی ایک اور مثال نبی علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص کسی رشتہ دار کا مالک ہوتا ہے اور وہ رشتہ دار ایسا ہو کہ اس کا نکاح اس سے حرام ہو تو پھر مالک پر وہ رشتہ دار آزاد ہو جاتا ہے. یہ فرمان عالی قریبی رشتہ دار کے لیے آزادی کے استحقاق کے سلسلے میں نش ہے، اور مالک ہونے والے شخص کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے میں ظاہر ہے. اس سے پہلے جو پیراگراف تھا اس کا ترجمہ بھی باقی ہے نا، یا ہو گیا؟ چلو اس کا بھی ترجمہ کر لیتا ہوں. پہلے والی مثال کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھویا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو. یہ نص ہے اس عورت کے حکم میں جس کا مہر متعین نہ ہوا، اور یہ ظاہر ہے اس بات کے سلسلے میں کہ شوہر طلاق دینے کے اندر مستقل ہوتا ہے، اور اس قول میں اشارہ اس بات کی طرف کہ نکاح مہر کے ذکر کے بغیر صحیح ہو جاتا ہے. اور آگے والی عبارت کا ترجمہ کر چکا. ایک اجرا کروا دوں، وہ یہ کہ دیکھو یہاں آخری مثالوں کے اندر ایک مثال آئی تھی، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو. یہاں طلقتم کا لفظ خاص ہی عام ہے، خاص ہے، کیونکہ یہاں پر جو نسبت طلاق کی گئی ہے وہ مردوں کی طرف کی گئی ہے، عورتوں کی طرف نہیں کی گئی. تو عورتوں سے نسبت کاٹ کر خاص مردوں کی طرف نسبت ہوئی نا، تو یہاں پر مردوں کی طرف نسبت کے ہونے میں طلقتم کا لفظ خاص ہے. یہ مطلق ہے یا مقید ہے؟ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. حقیقت ہے یہ یا مجاز ہے؟ کیونکہ یہاں پر کوئی طلاق کا مجازی معنی مراد نہیں ہے. حقیقت کی 3 قسمیں پھر، متعذرہ، محجورہ، مستعملہ. یہ کون سی حقیقت ہے؟ حقیقت ہے مستعملہ. یہ حقیقت مستعملہ ہے کیونکہ اس حقیقت پر عمل کرنا ممکن بھی ہے، آسان بھی، اور لوگ کرتے بھی ہیں، طلاق دیتے بھی ہیں لوگ. صریح ہے یا مجاز ہے؟ صریح ہے. اور پھر ابھی ہم نے پڑھا کہ طلقتم کا لفظ ظاہر ہے. یہ فقط نص نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، کیونکہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے سنتے ہی کہ طلاق کا اختیار مردوں کو ہے اور مردوں کو مکمل اختیار حاصل ہے، وہ اس میں کسی کے محتاج نہیں.